الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. معزز حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے نیکیوں کے اس موسم میں جو بھی نیکی کا کام ممکن ہے ہم سب کو انجام دیتے ہیں. رمضان کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مزید کچھ مضبوط ہوتا ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے قرآن کی درس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہر سوموار فجر کے بعد سورہ لقمان سے کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کا نور اور زیادہ روشن کر دے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے شروع میں جس انداز سے بیان کیا ہے بہت غور کرنے کا ہے. درس ہوتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی ہم شروعات کرتے ہیں، اور اس مجلس کی فضیلت کیا ہے اس کو ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، جیسے لگتا ہے ان مجلس میں حاضری ہی لینا نہیں چاہتے اور اٹھ کر نکل جاتے ہیں. اور ایسا کچھ ماحول ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ درس کیا جائے کہ بند کر دیا جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پہلے ٹٹولیں اور سوچیں کہ کیا کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کس کا کلام پڑھا جاتا ہے اور کس کی بات کہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ قرآن تلاوت کرتے ہیں کیا جاتا ہے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ان کا اللہ کا ان کی حیثیت کیا ہے. پہلی آیت ہے الف لام میم. یہ قرآن کے بہت ساری صورتوں کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے حروف رکھے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کی تفسیر کے تعلق سے مفسرین نے، علماء نے اور تابعین نے بھی، صحابہ و تابعین نے بھی مختلف قسم کی باتیں لکھی ہیں. سب سے مناسب جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشتبہ آیات میں سے ہے. حقیقی علم کیوں اس طرح کے صرف لفظ کو اللہ نے، حرف کو اللہ نے رکھا، یہ اللہ کا علم ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت. یہاں اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو بہت ساری صورتوں میں جہاں اللہ نے پہلے حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے تو انداز بیان تقریباً ایسی ہے. اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور یہ اس کے فائدے کیا ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کو کہا کہ حکیم ہے، کتاب حکیم کی آیت، یعنی جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے وہ صرف دانائی، علم اور اللہ کی کبریائی، بڑائی اور اللہ کی باتیں ہیں.
اس لیے اس کی عظمت دوسری کتابوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ نیکوں کے لیے، جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبری ہے، سیدھا راستہ ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتلایا گیا ہے۔ ان کو اس سے عمل کرنے کا طریقہ ملتا ہے۔ وہ رحمہ کہا، اور رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے قرآن شفا ہے، بدن کے لیے بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دل کے لیے بھی یہ رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ اس کے بعد اللہ نے نیکوکار جو لوگ ہیں ان کی بنیادی صفت بتلائی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نیکوکار لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں اور ان کے ایمان اور ان کے عمل کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ نیکوکار وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور قیامت کے دن پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور کہ جی ایمان اور عمل دونوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے جگہ جگہ یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا جو تقاضا ہے کہ آدمی کا عمل نیک ہو، فرائض ادا کرے، واجبات جو ہیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو ادا کریں، اللہ کے حدود جو مقرر ہیں ان کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کریں، اور اسی طرح اپنے اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کریں، نیکی کا کام کریں۔ یہ ان کی صفات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا ہے۔ جو عمل ہم کریں گے اس کا اجر و ثواب ہمیں دوسری زندگی ملنا ہے، اسی لیے خاص طور پر اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کی صفت بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح یاب ہیں۔ یعنی ہدایت بھی ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ان صفات سے اپنے آپ کو متصف رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے دنیا میں صحیح عمل کرنے کی، توفیق کی، یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ ہدایت حاصل ہوتی ہے تو یہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اگر کسی کو چاہیے تو اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا جو مقرر کیا ہوا راستہ ہے جس کو ہدایت کا راستہ کہا گیا ہے، اس کی پیروی کرنی ہوگی، اس کے واجبات کی پابندی کرنی ہوگی، اور اس نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کی پابندی کرنی ہوگی، حرام سے بچنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے خلاف جو لوگ ہیں، اہل ایمان کے خلاف، ان کا ذکر کیا ہے، اور بڑا ہی مؤثر انداز۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو لغو اور لغو والی باتوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بغیر علم کے، بغیر جانے ہوئے اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کریں، اور اللہ کی آیات کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اللہ کے ہاں رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، تو تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر نکل جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں ہے۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔
یہاں اللہ نے اپنی آیات کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے جو آدمی کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے آیات سے غافل کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو عذاب سنایا ہے جو سن کر نکل جاتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیتیں کچھ خاص رؤسائے قریش کے سرداروں کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، لیکن بعض مفسرین اس کا عام مفہوم لیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں بتا دوں، جو لوگ قرآن کی تفسیر اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا بعض یوٹیوبرز کے ذریعے سنتے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے بعض اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کو آپ سنتے ہیں غلط مفہوم ایسی جگہ پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف واقعات کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں مفسرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ وہ آیت چاہے کسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی حکم ہے، بنیادی تعلیم ہے، وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، کسی واقعے کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اور یہ ان چیزوں، اس بات کو میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو قرآن کی تفسیر اپنے یوٹیوب چینل سے بیان کرتے ہیں اور ایسی آیات پر آگے کہتے ہیں کہ اس کا لینا دینا ہم سے نہیں ہے، یہ فلاں واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مفسرین کے اصول کے سراسر خلاف ہے، اور جو تفسیر ہے اصول کا اس کی سخت ترین مخالفت ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو قیامت تک کے لیے نازل ہوا، قیامت تک انسان جو آئیں گے ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اس لیے جو بھی حکم اس میں اللہ نے دیا ہے، اگر کسی خاص موقع سے بھی دیا ہے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، کہ کہیں کسی واقعے سے محدود نہیں ہے۔ تو یہاں بھی عام مفہوم اللہ نے بیان کیا ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو مشغول ہرگز نہ کریں جو ہم کو اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے مطالعہ سے ہم کو مشغول کریں۔ اسی لیے کہا لہو الحدیث، کہا یعنی غافل کرنے والی لغو باتیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے تابعین یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے مراد گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کے آلات ہیں، گانے بجانے کی چیزیں ہیں، گانا وغیرہ جن آلات سے سنا جائے اور بجایا جائے وہ سب ہیں، اور اسی لیے ان کو حرام کہا گیا ہے۔ اسی لیے ان کو حرام کہا گیا ہے، کیونکہ گانا، یہ علماء نے لکھا ہے، اللہ ابن قیم نے، کہ جو آدمی گانا زیادہ سنتا ہے وہ سیدھے اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اور اس کے دل کو اس طرح مردہ کرتا ہے کہ دل پر پھر نصیحت کی باتیں، اللہ کی باتیں یہ اثر نہیں کرتی ہیں، اور اگر اس کے سامنے پڑھا بھی جائے تو ایسے ہی پلٹ کر چلا جاتا ہے، جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کی صفت اسی لیے اللہ نے بیان کی ہے کہ جب گانا سنتے ہیں وہ لوگ اور اس میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل ہی نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کو بھی سناتے ہیں، اور دوسروں کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرح وہ بھی اللہ کے راستے سے بہکے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، اور اسی لیے وہ سننا نہیں چاہتے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، قرآن جب تلاوت کیا جائے اس سے اعراض کرے آدمی اور اٹھ کر چلا جائے، نہ سنے نہ بیٹھے، تو اس کا بھی اس سے تعلق ہے، اس کا بھی اس سے تعلق کا۔ اسی لیے کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کہ اس کا تکبر اللہ نے کہا، گھمنڈ کہا، اس لیے کہ اللہ کی آیات جب پڑھی جائیں تو ضروری ہے کہ آدمی کا دل نرم ہو، اس کا دل میں سکون آئے، اس کے دل مائل ہو اور چاہے کہ اور پڑھا جائے، ہم اور سنیں اور اس کو سمجھیں، نہ یہ کہ وہ اٹھ کر چلا جائے نہ سنے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا کہا، اس طرح وہ چلا جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اور اللہ کی آیات کے ساتھ ایسا، اسی لیے کہا ہے کہ اس کے کان میں کچھ نہیں ہے، کان نفی اذنیہ وقرا، اس کے کان میں ڈانٹ لگا ہوا ہے، ڈانٹ کا مطلب ہوتا ہے کان کے اندر آواز ہی نہیں جا رہی ہے، سنا ہی اس کو نہیں دے رہا ہے۔ تو کہا یہ عام بات اللہ نے کہی ہے کہ ایسی چیزوں کے سننے سے پرہیز کریں جن کے سننے سے دل
مردہ ہو، دل میں اللہ کی آیات کا اثر نہ ہو، آدمی سننا ہی نہ چاہے اور چاہے کہ نکل جائے یہاں سے۔ اس کے بعد اللہ نے نیکوکاروں کو وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ بہت سی جگہ ہے اور کتنا بلیغ وعدہ ہر جگہ اللہ نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے تو منظر سامنے آنے لگے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، لہم جنات النعیم، اللہ نے ان کے لیے نعمت والی جنتیں بنائی ہیں، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے دونوں فریق کا ذکر کیا، ایمان والوں کا ذکر کیا اور ایمان کے مخالف جو لوگ ہیں اور قرآن نہیں سننا چاہتے ہیں، ایمان جو کفر کی باتیں ہیں، قرآن سے دوری کی باتیں ہیں وہ کرتے ہیں، تو دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے اور ایمان والوں کو اللہ کتنا نوازے گا۔ اسی لیے اللہ نے ذکر کر دیا کہ جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی دنیا میں گزاریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت، نعمت والی جنت دے گا۔ یتنعمون فیہا بانواع الملاذ، جس میں یہ جنتی ہر قسم کے کھانے پینے، کپڑا، لباس، سواری اور اس کے بعد بیویاں، یہ سب جو نعمت کی چیزیں ہیں جن کو آدمی نعمت سمجھتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین سب سے بہتر عطا کرے گا۔ اور یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، یہ صرف کہا نہیں جا رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ صرف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر، اس کو اپنے دل کے اندر بیٹھا لو کہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا اور یہ ملے گا۔ اور یہی وعدہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور تابعین سلف کی زندگی ہماری زندگیوں سے ایک دم مختلف اور اللہ والی زندگی ہو جاتی تھی۔ وہ جب ان چیزوں کو سنتے تھے تو لگتا تھا ان کو کہ دنیا چھوڑ کر ہم کو انہی عبادتوں میں لگنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے اور اس کا جو نظام ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بعيد۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد ترونا، بغیر ایسے ستون اور کھمبا کے جس کو تم دیکھو، اور زمین میں کھوٹے گاڑ دیے، زمین میں پہاڑ بنایا تاکہ زمین ثابت رہے، ہلے نہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کی مخلوق کو اس نے پھیلا دیا۔ وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل کر کے ہر قسم کے جوڑے اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو بتلاؤ، دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ نظام بنایا، آسمان پیدا کیا ایسا کہ کہیں کوئی کھمبا نہیں ہے۔ آدمی کوئی بھی گھر بناتا ہے تو بغیر کھمبا کے اس کی چھت نہیں بن سکتی، کہیں کسی نہ کسی موقع پر اگر بڑی چھت ہے تو اس کو کھمبا دینا ہی پڑے گا۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی اور اس کی جو چھت بنائی آسمان، تو اس میں کوئی کھمبا اللہ نے نہیں رکھا ہے، کہیں کھمبا ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ بغیر کھمبا کے بنائی، کھمبا اگر ہوتا تو وہ نظر آتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ زمین کو ایسی بنایا کہ اس میں پہاڑ بنا کر اس کو ثابت کر دیا۔
اور اس میں تمام قسم مخلوقات پیدا کی، اور ان مخلوقات کے لیے اللہ نے ہر قسم کی روزی کا انتظام کیا، ہر قسم کی روزی کا انتظام کیا، اچھی اچھی روزیاں بنائی، اور اس کے بعد اپنی وحدانیت کا اللہ نے ذکر کیا، اس لیے کہ دنیا میں توحید کے بعد جو سب سے اس کے مخالف چیز ہے وہ ہے شرک۔ اسی لیے قرآن نے توحید کو سب سے واضح طور پر بیان کیا، کہا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تم دیکھ رہے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے دنیا میں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ان سے تم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ انہوں نے تم کو کیا دیا ہے؟ بل الظالمون فی ضلال بعید او فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآنی آیات سے منور فرمائے، رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔